صدری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ منحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه فقد مات ميتة جاهلية۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، ارشاد پیغمبر اکرم ہو رہا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے، گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مر رہا ہے، کفر کی موت مر رہا ہے، نہ ہی اس کی نماز قبول ہے، نہ ہی اس کا روزہ قبول ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی اعمال قبول ہے، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت اور محبت کے بغیر مر جائے۔ عزیزو، امام کی معرفت، امام کو پہچاننا، یہ ہر ایک انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ ساتھ ہی انسان کا اپنے وقت کے امام سے محبت کرنا، یہ بھی ایک انسان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ محبت ہے کیا چیز، محبت کہتے کسے ہیں۔ خلاق کائنات نے ہر انسان کے اندر دو صفتیں رکھی۔ ایک وہ صفت ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، یعنی ایک صفت ذاتی ہے اور ایک صفت عرضی ہے۔ صفت ذاتی اس صفات کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، اور صفت عرضی ان صفات کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان اپنے آپ کو اگر قوت ارادی مضبوط ہو تو الگ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صفت ذاتی یعنی وہ صفات کہ جس سے انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، کھانا اور پینا ہے۔ میں لاکھ آپ کو تبلیغ کروں، لاکھ آپ کو جو ہے گڑی ہوئی احادیث سناؤں کہ بھیا کھانا جو ہے وہ کھانا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، کھانا مت کھاؤ، پانی مت پیو، میں چاہے آپ کو کتنا بھی تاکید کروں لیکن کبھی بھی آپ اپنے آپ کو کھانے اور پینے سے الگ نہیں کر سکتے۔ اگر کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے تو 3-4 دن کے اندر ہی لقاء اللہ کو پیوست ہو جائیں گے۔ اور عرضی، اگر انسان کی قوت ارادی مضبوط ہو تو انسان اپنے آپ کو ان صفات سے الگ کر سکتا۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینا یا تمباکو کھانا، اگر انسان کی قوت ارادی مضبوط ہے اور وہ یہ عہد کر لے کہ آج کے بعد ہمیں نہیں پینا ہے سگریٹ، آج کے بعد ہمیں تمباکو نہیں کھانا ہے، تو انسان جو ہے اس کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو سگریٹ اور بیڑی سے الگ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ سگریٹ اور بیڑی کھانے اور پینے سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں؟ کیا سگریٹ پینا یہ کھانا کھانے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ کیا تمباکو کھانا یہ کھانے اور پانی سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے؟ نہیں، لیکن انسان کھانے اور پانی میں تو غیرت کر لیتا ہے لیکن سگریٹ اور تمباکو میں غیرت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ہمیں جانا ہے لکھنؤ، ممبئی سے ہم بیٹھے ٹرین میں، اب ظاہر سی بات ہے کہ 24-25 گھنٹے کا اگر سفر ہے تو انسان اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیز لے کر کے چلتا ہے۔
کھانے پینے کی چیز ہم نے لے لی، لیکن اتنی لی ہے کہ وہ ایک وقت میں چلتا ہے، دوسرے وقت کے لیے ہمیں باہر سے چیزیں خریدنی پڑتی ہیں۔ ایک وقت تو چلو ہم نے کھا لیا، اب کھانے کے بعد ہمارا ختم ہو گیا، ہمارے سامنے والی سیٹ پر جو انسان بیٹھا ہوا تھا اس کا کوئی پہچان کا تھا، 12-13 گھنٹے سفر کرنے کے بعد کسی جگہ پر اس کا کوئی جان پہچان کا کوئی رشتہ دار تھا، اس نے فون کر دیا کہ بھئی ہم اتنے بجے یہاں پر پہنچیں گے، ہمارا کھانا ختم ہو گیا ہے، لہٰذا اسٹیشن پر کھانا پہنچا دو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ جیسے ہی گاڑی پہنچی ہے اسٹیشن کے اوپر اور ان کا جو رشتہ دار تھا وہ کھانا لے کر کے آ گیا۔ اب انسان بیٹھنے کے بعد سامنے اس نے کھانا نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ ہم بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے والا کھانا نکال کر کھا رہا ہے، من تو کر رہا ہے کہ اس سے مانگے، لیکن غیرت بھی انسان کی کوئی چیز ہے، نہیں مانگا۔ کیوں؟ کیونکہ غیرت ہماری یہ اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی سے کھانا مانگ لیں۔ لیکن یہی شخص ہے کھانا کھانے کے بعد جب یہ جاتا ہے باتھ روم کی طرف اور ایک سگریٹ نکالتا ہے، پینے لگتا ہے، اور ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو سگریٹ نکال کر کے پی رہا ہے، ہمارے پاس سگریٹ نہیں ہے، فوراً پہنچے اس کے پاس، بھیا اگر ایکسٹرا میں ہو تو ہمیں بھی ایک دے دو۔ تو کھانے اور پانی میں انسان جو ہے غیرت کر لیتا ہے، لیکن بیڑی اور سگریٹ میں یہ انسان غیرت نہیں کر پاتا۔ ذاتی اس صفات کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، لیکن انسان انداز بدل سکتا ہے۔ ذاتی میں انسان اپنے آپ کو اس سے الگ تو نہیں کر سکتا، لیکن انسان انداز ضرور بدل سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہمارے بزرگ ہوں گے ان کو پتہ ہوگا کہ آج سے کئی سال پہلے جب مجلسیں ہوتی تھیں تو انجمنیں آتی تھیں، مجالس ہوتی تھیں، انجمنیں ماتم کرتی تھیں، اور کھانے اور پینے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا۔ تو اس زمانے میں جو پلیٹ استعمال ہوا کرتی تھی، کبھی کبھی جو ہے وہ مٹی کی پلیٹ ہوا کرتی تھی، کبھی کوئی پتے میں رکھ کے کھانا کھلا دیا۔ پھر زمانہ گزرتا گیا، فیشن والی جو ہے وہ پلیٹس آنے لگی، کوئی پلاسٹک کی پلیٹس آنے لگی، کبھی جو ہے اب تو یوز اینڈ تھرو استعمال ہوتی ہے۔ تو الگ الگ طرح کے پلیٹس آتے گئے اور گلاسز آتے گئے، اور انسان لیکن کھانے پانی سے الگ تو نہیں ہوا، لیکن جو کھانے اور پینے کا طریقہ تھا، انداز تھا، وہ انسان کا بدلتا گیا۔ اب پروردگار عالم نے انسانوں کے اندر 2 صفتیں اور بھی رکھی ہیں، ایک کا نام ہے محبت، ایک کا نام ہے نفرت۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے اندر محبت نہیں پائی جاتی، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اندر نفرت نہیں پائی جاتی۔ یہاں تک کہ ایک چھوٹا سا بچہ، مثال کے طور پر آپ کی کوئی بہن ہے یا بھائی ہے، کوئی دور رہتا ہے، آپ ہر مہینے ان سے جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ جب بھی جاتے ہیں ملنے کے لیے تو ان کے بچے کے لیے کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر کے جاتے۔ ایک مرتبہ گئے تو آپ نے جو ہے کوئی گفٹ اس کے لیے لے لیا، لے جا کر بچے کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ دوسری مرتبہ گئے دوسرے مہینے، آپ نے کچھ چاکلیٹس وغیرہ ان کے بچے کے لیے لے لی، لے جا کر کے ان کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تیسری مرتبہ گئے، آپ نے کوئی جو ہے کھلونا وغیرہ ان کے بچے کے لیے لے لیا اور لے جا کر کے اس بچے کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ اب جب چوتھی مرتبہ آپ پہنچیں گے تو بچہ جب دیکھے گا آپ کو کہ چچا آئے ہیں یا ماموں آئے ہیں، تو ماں کو کس انداز میں بتائے گا؟ بالکل خوش ہو کر کے بتائے گا، امی ماموں آئے ہیں۔ تو یہ ایک بچے کا مزاج ہے۔ آپ ہمیشہ اس کے گھر جاتے رہے، کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر کے اس کے لیے جاتے رہے۔ اب جب بچہ آپ کو دیکھے گا کہ یہ ہمارے گھر پر آئے ہیں تو آپ کو دیکھ کر کے بچہ خوش ہو جائے گا، کیوں؟ محبت کی وجہ سے۔ لیکن اسی کے برعکس ایک مرتبہ آپ گئے، آپ کے پاس وہ آتا ہے، آپ نے اس کو جھڑک دیا۔ دوسری مرتبہ گئے، دوسری مرتبہ جب وہ آتا ہے تو آنے کے بعد آپ نے اس کو ڈانٹی دے دی۔ تیسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ اب جب چوتھی مرتبہ آپ جائیں گے تو بچہ کیا ری ایکشن دے گا؟ چوتھی مرتبہ آپ کو دیکھ کر کے برا سا منہ بنا کر کہے گا، امی ماموں آئے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹا سا بچہ کہ جس کو محبت اور نفرت کا املا بھی نہیں آتا ہے، اس کے اندر بھی محبت اور نفرت پائی جاتی ہے۔
کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر محبت اور نفرت نہیں پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ محبت اور نفرت کھانے اور پانی کی طرح ذاتی ہے یا سگریٹ اور تمباکو کی طرح عرضی ہے؟ اگر ذاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان محبت اور نفرت کو اپنے سے الگ اور جدا نہیں کر سکتا ہے، لیکن محبت اور نفرت کا انداز بدل سکتا ہے۔ لیکن اگر عرضی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو محبت اور نفرت سے الگ کر سکتا ہے۔ تو تمام علماء نے لکھا کہ یہ محبت اور نفرت انسان کا جنبہ ذاتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ انسان اپنے آپ کو محبت اور نفرت سے الگ نہیں کر سکتا ہے، مگر انداز ضرور بدل سکتا ہے۔ کا انداز بدل سکتا ہے کیا مطلب؟ کا یہ مطلب کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو خلق کیا تو انسان کے سینے میں ایک دل دیا ہے اور اس کے اندر محبت اور نفرت کو رکھا ہے۔ جب محبت اور نفرت کو رکھا ہے تو انسان کا دل محبت اور نفرت سے الگ تو نہیں ہو سکتا ہے، مگر انسان کا دل یہ طے کر سکتا ہے کہ کس پر سلام کرنا ہے اور کس پر لعنتیں بھیجنی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ انسان کا دل یہ طے کر سکتا ہے اور یہ خود انسان طے کر سکتا ہے کہ کس پر سلام بھیجنا ہے اور کس کے اوپر لعنتیں کرنی ہے، کس سے محبت کرنا ہے اور کس سے نفرت کرنا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کا کیا مطلب کہ انسان کا دل طے کر سکتا ہے کس سے محبت کرنا ہے کس سے نفرت کرنا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہر محبت اچھی چیز نہیں ہوتی۔ کا کیا مطلب ہر محبت اچھی چیز نہیں ہوتی؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں محبت تو ساری اچھی ہونی چاہیے؟ کہ نہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ کل کو میدان محشر سجا ہوگا، لوگوں کی انگلیاں دانتوں تلے دبی ہوں گی اور لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ ہم نے دنیا میں فلاں سے محبت نہ کی ہوتی، اے کاش کہ ہم نے دنیا میں فلاں سے محبت نہ کی ہوتی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کچھ محبتیں ایسی ہیں کہ جو پچھتاوے کا سبب ہوں گی، کچھ محبتیں ایسی ہوں گی کہ جو پچھتاوے کا سبب ہوں گی۔ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کچھ محبتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے پچھتاوے کا سبب ہے اور ہر محبت اچھی نہیں ہے۔ تو اب انسان یہ فیصلہ کرے کہ وہ محبت اچھی ہے اور اس سے محبت کرنا اچھا ہے کہ جس کو نبی اپنی بزم میں بٹھا دیا کرتے تھے، یا اس سے محبت کرنا اچھا ہے جسے بزم سے اٹھا دیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو ہر محبت تو اچھی نہیں ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش ہم نے دنیا میں فلاں کی محبت کو نہ اپنایا ہوتا، اے کاش ہم نے دنیا میں فلاں سے محبت نہ کی ہوتی۔ اچھا ایک اور آیت لے لیجئے آپ، عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ آپ کے لیے بری ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہمیں ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہیں اور ہم اس چیز کو انجام دیتے ہیں، اپنے سے قریب کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، ہمارے لیے بری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیماری کے عالم میں اچھے کھانا کھانا، ڈاکٹر اب سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھیا پرہیز کرو، مرغا نہ کھاؤ، تیل مسالہ نہ کھاؤ، لیکن چونکہ ہم کو پسند ہے تیل مسالہ کھانا تو ظاہری طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے، ہم کو پسند ہے وہ چیز، لیکن ڈاکٹر کے حساب سے وہ ہمارے لیے بری چیزیں ہیں، ہمیں نقصان کر سکتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ زبردست ٹھنڈ کا موسم ہے، چادر تان کے ہم سو رہے ہیں،
فجر کا وقت ہوا، اذان شروع ہوئی، لیکن اب اٹھنے میں ہمیں بہت بھاری لگتا ہے، بہت بھاری پڑتا، چادر چھوڑ کر کے اتنی ٹھنڈی میں کون اٹھے، کون جائے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ لیکن یہی نماز ہے کہ جو انسان کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ نماز ہے، نماز دین کا ستون ہے، پروردگار عالم سے قریب کر سکتی ہے۔ تو ہمیں اس وقت یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بری ہے، لیکن یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ ایک شخص ہے، قم سے چلا چھٹے امام کی خدمت میں جانے کے لیے، ان کی زیارت کے لیے پیدل چلا۔ راستے میں پتھریلی وادیاں ہیں، چلتے چلتے پیروں میں زخم آ گئے۔ اب اس زخم کے ساتھ وہ پہنچا ہے چھٹے امام کی خدمت میں۔ جب امام کی خدمت میں پہنچا ہے، سلام کیا، امام کے پاس بیٹھا اور امام سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب گفتگو کے دوران اس کا یہ عمل ہے کہ بیٹھے بیٹھے امام سے باتیں بھی کر رہا ہے اور اپنے زخموں پر جو ہے وہ ہاتھ بھی پھیرتے جا رہا ہے۔ امام یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات بھی کر رہا ہے مجھ سے اور اپنے زخموں پر ہاتھ پھیر رہا ہے، اس کے پیروں میں زخم آئے ہیں۔ امام نے محبت بھرے، دیکھیے میں نے پہلی مجلس میں بھی کہا تھا کہ روایت لکھنے والے روایت لکھ دیتے ہیں، لیکن امام کا محبت بھرا لہجہ کوئی نہیں لکھ پاتا۔ تو انسان جو ہے وہ اب اپنے آپ سے سوچے کہ کتنے محبت بھرے لہجے میں امام نے اس سے فرمایا ہوگا کہ تم ہماری محبت میں اتنی تکلیف اٹھا کر کے آئے ہو، تمہیں زخم آئے ہیں، تمہیں پریشانی ہوئی ہے، تمہیں تکلیف ہوئی ہے، اتنی تکلیف کیوں اٹھائی تم نے؟ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، تمہارے پیروں میں زخم آ گئے ہیں۔ وہ بھی تھا عاشق مولا، کہتا ہے مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، مولا آپ کی محبت میں اس اذیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تب امام نے فرمایا تھا حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ حل الدین الا الحب، کیا محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ تو جب ہم نے آیتیں پڑھی ہیں تو پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ محبتیں ایسی ہیں کہ جو پچھتاوے کا سبب ہے، اور جب حدیث کو دیکھا ہے تو کچھ محبتیں ایسی ہیں کہ جو دین کا سبب ہے، ایمان کا سبب ہے۔ تو اب ہمیں تلاش یہ کرنا ہے کہ وہ کون سی محبت ہے۔ آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو ہم تک نیکی لے کر کے آئے گا، فلہ خیر منہا، تو اس کے لیے دو فائدے ہیں۔ ایک تو ہم اس کو اس سے بہتر دیں گے، وہم من فزع یومئذ آمنون، اور وہ قیامت کی دہشت سے جو ہے محفوظ ہوں گے۔ تو خدا بند عالم کا کیا کلام ہے؟ من جاء بالحسنۃ، جو ہم تک نیکی لے کر کے آئے۔ اب ہم مر گئے، مرنے کے بعد ہمارے نام اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، خمس بھی ہم نے نکالا، زکوٰۃ بھی ہم نے نکالی ہے۔ تو اب فرشتے لے جا رہے کہاں؟ جنت کی طرف، کہ بھیا اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہیں۔ خدا بند عالم نے کہا ہے جو ہمارے پاس نیکی لے کر کے آئے گا ہم جو ہے اسے جنت میں ڈالیں گے، اس سے بہتر دیں گے۔ تو اب فرشتے ہمیں لے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے نام اعمال میں نیکیاں ہیں۔ جب وہ لے جا رہے ہیں تو قرآن نے کہا بھیا ابھی رک جاؤ، ابھی تم اسے جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن کی آدھی آیت آگے کہتی ہے ومن جاء بالسیئۃ کبت وجوہہم فی النار، جو ہماری بارگاہ میں برائی لے کر کے آئے گا اس کو جہنم میں منہ کے بل ڈال دیا جائے گا۔ تو جب ہم مرے ہیں اگر نماز ہے تو جھوٹ بھی ہے، ایک طرف اگر ہم نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو یہاں پر ہم نے غیبتیں بھی کی ہیں، ایک طرف اگر ہم نے جو ہے نیک اعمال انجام دیا ہے تو دوسری طرف ہم نے برائیاں بھی۔ چلو وہاں تو ٹھیک ہے کہ جہاں صرف اور صرف نیکیاں پائی جاتی ہیں وہ سیدھے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے، اور وہاں بھی ٹھیک ہے کہ جہاں پر صرف برائیاں پائی جاتی ہیں وہ سیدھے سیدھے جہنم میں چلے جائیں گے۔ ہمارا کیا کہ جہاں پر نیکیاں بھی پائی جاتی ہیں اور برائیاں بھی پائی جاتی ہیں تو نیکیوں کی بنا پر یا تو جنت میں جائیں گے یا برائیوں کی بنا پر جہنم میں جائیں گے۔ خدایا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے
کہ ہم کہاں جائیں گے؟ خداوند عالم کہتا ہے نیکی لے کر کے آؤ گے تو جنت میں ڈال دیا جائے گا، برائی لے کر کے آؤ گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو نیکیاں بھی ہمارے نامہ اعمال میں ہے اور برائیاں بھی نہ ہمارے نامہ اعمال میں، تو ہم کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ کہا اسی آیت میں غور کرو، کہا کیا؟ دیکھیں ہمارا اور آپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہمیں واحد کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے وہاں ہم جمع کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں، جہاں ہمیں مذکر کا صیغہ استعمال کرنا چاہیے وہاں ہم مؤنث کا صیغہ استعمال کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو قرآن مجید ہے، یہاں پر غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جو ہم نے یہ کہا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، آپ انصاف سے بتائیے کہ یہ ایک نیکی ہے یا کئی ساری نیکیاں ہیں؟ بہت توجہ عزیزو، یہ ایک نیکی ہے یا کئی ساری نیکیاں ہیں؟ جو ہم نے یہ گنایا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ایک نیکی نہیں ہے بلکہ کئی ساری نیکیاں ہیں۔ اور اگر پروردگار عالم کی مراد یہ ساری چیزیں ہوتی تو پروردگار عالم واحد کا صیغہ استعمال نہ کرتا، من جاء بالحسنۃ نہیں کہتا، من جاء بالحسنات کہتا، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ بہت توجہ، جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کر آئے گا۔ خداوند عالم سیدھے سیدھے یہ کہہ سکتا تھا کہ جو ہماری بارگاہ میں نیکیاں لے کر کے آئے گا ہم اسے جنت میں ڈال دیں گے، اور جو ہماری بارگاہ میں برائیاں لے کر کے آئے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ مگر خداوند عالم نے یہ کہا ہے کہ جو ہماری بارگاہ میں ایک نیکی لے کر کے آئے گا ہم اسے جنت میں ڈال دیں گے، جو ہماری بارگاہ میں ایک برائی لے کر کے آئے گا ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو وہ ایک نیکی ہے کیا؟ پتہ یہ چلا کہ اس نیکی سے مراد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے۔ تو وہ نیکی ہے کون سی نیکی؟ چھٹے امام نے فرمایا حب علی حسنۃ لا تضر مع سیئۃ، علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے کہ جس کے رہتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے، اور بغض علی ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے۔ پروردگار عالم یہی وہ نیکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے میرے حبیب ان سے یہ کہہ دو کہ ہم ان سے کوئی اجر رسالت چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ تم ہمارے اقربا سے مودت اختیار کرو، محبت اختیار کرو۔ اور اس کے آگے پروردگار عالم کا جملہ ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو اس نیکی کو اپنائے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کریں گے۔ تو اہل بیت کی محبت وہ نیکی ہے کہ جس کے رہتے ہوئے کوئی برائی اثر انداز نہیں ہو سکتی، اور اہل بیت کا بغض ایک ایسی برائی ہے کہ جس کے رہتے ہوئے کوئی بھی نیکی انسان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی، چاہے نماز ہو چاہے روزہ ہو، اگر انسان واقعاً اگر اس اجرت کو ادا نہیں کرتا، یہ اہل بیت علیہم السلام سے محبت اور مودت، یہ اجر رسالت کو ادا کرنا ہے۔ اچھا کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت انسان نہ کرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہے، اس کی حج قبول نہیں ہے، اس کا زکوٰۃ قبول نہیں ہے؟ میں ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو واضح کروں کہ آپ نے جو ہے ایک مسجد تعمیر کی، مسجد تعمیر ہو گئی، ڈیکوریشن پورا اس کا ہو گیا بالکل اچھے سے، اب اس کی اوپننگ آپ کو کرنی ہے۔ آپ نے پورے مومنین کو خبر کر دی فلاں تاریخ کو اس مسجد کی اوپننگ ہونی ہے، مومنین تیار ہے، آپ نے بھی یہاں پر اپنی تیاری کی ہے، بہت اچھے سے اس مسجد کو سجایا ہے،
اس کے بعد طرح طرح کے کھانے کی چیز آپ جو ہے وہ لا کر کے رکھ دیے مومنین کے لیے. ہوتا ہے جب کسی چیز کی اوپننگ ہوتی ہے تو ہر طرح کی مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں, شربت وغیرہ ہوتی ہے. ایک سے ایک بڑھیا سے بڑھیا شربت آپ نے انتظام کیا ہے, بڑھیا سے بڑھیا کھانا ناشتے کا آپ نے انتظام کیا ہے. اب اوپننگ کی باری آئی, اوپننگ ہوئی, مولانا صاحب نے نماز پڑھایا, محمد حسین صاحب مثال کے طور پر نماز پڑھائے. نماز پڑھنے کے بعد مومنین کے درمیان شربت تقسیم کیا جا رہا ہے, ناشتے وغیرہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. اتنے میں ایک شخص آیا ان کے پاس. آنے کے بعد کہتا مولانا صاحب یہ بتائیے ابھی جو آپ نے نماز پڑھائی ہے کیا یہ نماز قبول ہے؟ کہ بھیا ابھی پہلا دن ہے, آج ہم نے اس کی اوپننگ کی ہے, اتنا پیسہ اس کے اوپر خرچہ کیا ہے, اور آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھیا ہم نے جو نماز پڑھائی ہے یہ نماز قبول ہے کہ نہ قبول نہیں, کیوں نہیں ہے, قبول ہے کہ قبول نہیں ہے, یہ کیوں پوچھ رہے ہو آپ؟ کما صاحب اس لیے کہ جس مزدور نے اس مسجد کو بنایا ہے مسجد والوں نے اس کا پیسہ نہیں دیا ہے. جس مزدور نے اس مسجد کو بنایا ہے مسجد والوں نے اس کا پیسہ نہیں دیا ہے. اب تمام مراجع کرام سے جا کر کے آپ پوچھ لیجئے, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کہ جس کے بنانے والے کو اس کی مزدوری نہ دی گئی ہو. جب ایک عام انسان کی مزدوری نہ دی جائے تو نماز قبول نہیں ہے, تو سردار انبیاء کی اجرت اگر نہ دی جائے تو نماز کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ایک عام انسان کی مزدور جو خاطی انسان ہے, گناہگار انسان ہے, اگر ہم اس کی مزدوری نہیں دیتے ہیں تو ہماری نماز قبول نہیں ہے. تو جو سردار انبیاء ہے اگر ہم اس کی اجرت کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. لیکن جہاں یہ محبت ہے, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ بہت عظیم شے ہے, بہت عظیم شے. اور جہاں محبت کرنے کے اتنا اجر و ثواب ہے محبت کرنے کا, وہاں پر محبت کے تقاضے بھی بہت ہیں. جتنا محبت کا اجر بالا ہوتا جائے گا وہیں محبت کے تقاضے بھی انسان کے بالا ہوتے جاتے ہیں, اور جب تک ہم ان کے تقاضوں پر پورا نہیں اترتے ہیں ہم محبت کے اس درجے کو نہیں پا سکتے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ صرف دعویٰ کر لینا محبت کا یہ محبت نہیں ہے. محبت کا دعویٰ ایک الگ شے ہے اور اظہار محبت جو حقیقی محبت ہے وہ الگ شے ہے. میں آپ کو مثال یہ دوں, ایک ضعیفہ ہے, گھر میں بیٹھی ہوئی ہے, 2-3 پوتے اس کے سامنے بیٹھے ہوئے, ٹی وی لگا ہوا ہے, میچ چالو, 2020 ہو رہا. اب میچ اس منزل پر ہے کہ 4 بال بچی ہوئی ہے, 12 رن چاہیے. تینوں پوتے جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے جو ہے آنکھ لگا کر بیٹھے ہوئے, بہت انٹرسٹنگ میچ ہو رہا. اب دادی اماں نے زور سے کہا کہ بھیا میری تمباکو ختم ہو گئی ہے, کوئی مجھے تمباکو لا کر کے دے دے. تینوں میں سے کسی ایک سے کہا, کہتا دادی جان تھوڑا رک جائیے, میچ بہت زبردست ہو رہا ہے. اچھا, اب دادی اماں بیچاری چپ ہو گئی. 5 منٹ بعد جو ہے وہ پھر کہتی ہے کہ بھیا کوئی مجھے تمباکو لا کر کے دے دے. ایک بال بچی ہوئی ہے, تھوڑا رک جائیے. پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے ابھی سے ضرورت ہے, ابھی لا کر کے دو, کہ بس ختم ہونے والا ہے میچ. اتنے میں جو ہے وہ بچوں کا باپ آ گیا. کیا ہوا اماں, کیا بات ہے؟ کہ کب سے ان سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے تمباکو لا کر کے دے دو, یہ میچ دیکھنے میں بزی ہے. کہ کوئی مسئلہ نہیں, لائیے مجھے دے دیجیے, میں لے کر کے آتا ہوں. اب وہ گئے, صاحب ہو جانے کے بعد تمباکو لا کر کے اماں کو دے دیا. اب اگلے دن یہی تینوں بچے دادی اماں کا پیر پکڑ رہے ہیں,
پیر دبا رہے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ تو جب تک دادی یہ برداشت دیکھتی رہی، سنتی رہی، برداشت کرتی رہی، تب تک برداشت کرتی رہی۔ جب انہوں نے زیادہ کرنا شروع کیا تو اب دادی کو آیا غصہ، اور جب غصہ آیا ہے تو ایک مرتبہ زور سے طاقت لگا کے جھٹکا دیا، ایک ادھر گیا ایک ادھر گیا۔ ہم نے پوچھا یہ آپ نے ان کو جھٹکا کیوں دیا؟ کہ یہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا ہے ہم سے یہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ آپ تو ہمیں نبی لگتی ہیں، آپ تو غیب کی بات بتا رہے ہیں۔ کہا مولانا صاحب اس میں غیب کی بات بتانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ صرف دعویٰ کر رہے تھے، اگر حقیقی محبت ہوتی تو کل جب ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں تمباکو لا کر کے دے دو، یہ فوراً اٹھتے، فوراً جاتے اور فوراً لے کر کے آتے۔ تو ایک وہ ضعیفہ کہ جسے یہ بھی نہیں پتا کہ الف گول ہوتا ہے کہ لمبا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ محبت دعوے کا نام نہیں ہے، اطاعت کا نام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو محبت دعویٰ کرنا یہ الگ چیز ہے، دعویٰ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ شیعیت کی پہچان کیا ہے؟ دعویٰ صرف دعویٰ نہیں کرنا، دعویٰ ایک الگ شے ہے۔ اپنے آپ کو اس منزل میں لے کر کے ہم امام زمانہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں امام سے ملاقات کی خواہش کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیا کوئی حدیث میں ہے کہ امام سے ملاقات کی خواہش نہ کرو؟ میں نے آپ کو پہلی مجلس میں کہا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مولانا ہم تو اتنے بڑے گناہگار ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے، ہم کیسے اپنے وقت کے امام سے مل سکتے ہیں؟ ہم کیسے امام کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان سے مل سکتے ہیں؟ کہ اسی لیے اگر امام کو نیکوکاروں سے ملنا ہے تو یہ گناہگار کہاں جائیں گے؟ ایک انسان اپنے بیماری کا علاج کرانے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر کو چھوڑ کے اور کہیں تو جائے گا نہیں، کیونکہ کہیں پر بھی اس کی بیماری کا علاج نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے گناہوں کا علاج کرانے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اور کوئی بھی یہ بتا دے کہیں بھی کسی بھی تاریخ میں، کسی بھی روایت میں، کسی بھی حدیث میں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے در پر آنے والوں کو کبھی بھگایا ہو؟ کوئی بھی یہ بتا دے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے در پر آنے والوں کو کتنا بڑا بھی گناہگار ہو کبھی بھگایا؟ کبھی نہیں۔ تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے، ہم وہ نہیں کرتے، ہم اتنے بڑے گناہگار ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے؟ اور ہم ہوتے کون ہیں کسی بے نمازی کو یہ کہنے والے کہ تم جو اہل بیت سے بہت دور ہو؟ ہم یہ ہوتے کون ہیں؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نفس کے اندر خود جھانک کر کے دیکھنا چاہیے، دوسروں کے نفسوں میں نہیں جھانکنا چاہیے۔ دوسروں کے نفسوں میں مت جھانکو کہ کون کیسا ہے، کون کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ دیکھیے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ جو ہے اس سے ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی آپ اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بے نمازی ہے۔ حدیثوں میں منع بھی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جتنا دیر آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس 5 منٹ میں اس نے نماز پڑھ لی ہو سکتا ہے اس نے 5 منٹ میں نماز پڑھ لی۔ تو ہم تو کسی بھی اپنے دوست سے یا کسی سے بھی جو ہے وہ 4-4 5-5 گھنٹہ نہیں ملتے ہیں۔ ضروری ہے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا وہی نمازی ہوگا؟ جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کی بہت فضیلت ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو کیا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا؟ اور شریعت میں اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر ایک سے متعلق حسن ظن رکھو، اور اتنا حسن ظن رکھو کہ اگر آپ نے کسی ایک شخص کو کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے تو پھر بھی اس کے متعلق حسن ظن رکھو کہ یہ نماز پڑھتا ہوگا۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے اوپر تنقید کرنے کا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کو بے نمازی کہنے کا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ نماز اس نے پڑھی ہو سکتا ہے پتہ نہیں اس نے کون سا ایسا عمل کیا ہو کہ جو ہم سے بہتر ہو۔
آپ دیکھ لیجئے کتنی ساری چیزیں ہیں ایسی. ابھی آگے انشاءاللہ آگے کی مجالس میں کہوں گا کہ ایک بندہ ایسا کہ جس کے گناہوں کی وجہ سے ایک نبی کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے، اور اس نے اتنے خلوص کے ساتھ خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کی ہے کہ وہی 5 منٹ میں اسی کی وجہ سے جو ہے نبی کی دعا بھی قبول ہو گئی اس 5 منٹ میں. تو اس لیے انسان کی زندگی کو بدلنے میں ٹائم نہیں لگتا. کیا پتہ ہم جسے غلط سمجھ رہے ہوں اس کی زندگی بدل گئی ہو اور جانے انجانے میں ہم سے جو ہے اس کی بے عزتی ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. تو انسان بل الانسان والا نفس بصیرہ، انسان اپنے نفس کے متعلق بہتر جانتا ہے. ہر انسان کو اپنے اندر جھانکنا چاہیے، اپنے نفس کو صحیح کرنا چاہیے. دوسرے کے نفس میں جھانکا جا کے انسان نہ کرے. پیغام پہنچانا بالکل حق ہے، پیغام پہنچائے. اور یہ تو نبی نے بھی نہیں کیا ہے کہ ڈنڈا لے کر کے پیچھے پڑھ کے نماز پڑھو، ڈنڈا لے کر کے پیچھے پڑھ کے زکوٰۃ دو، خمس دو اور یہ کرو. اے نبی تمہارا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے، چھوڑ دو پیغام کو پہنچا دو، چھوڑ دو. تو انسان اپنے نفس کے اندر جھانک کر کے دیکھے کہ ہم امام سے محبت کا اگر دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم نے امام کے لیے کیا کیا ہے. کیا کوئی ایسا عمل ہم نے انجام دیا جس سے ہمارے وقت کے امام ہم سے خوش ہوتا ہو؟ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اور جب ہم امام سے محبت کا دعویٰ کرتے تو ان سے ملاقات کی خواہش ہمارے دل میں کیوں نہیں ہوتی؟ جب ان سے ملاقات کی خواہش ہوگی تب ہم ایسے اعمال کو بھی ڈھونڈیں گے کہ جو ان سے ملاقات میں جلدی کا سبب بنتے ہیں. ایسی دعائیں دیکھیں گے کہ جس کے پڑھنے سے ہم اپنے وقت کے امام سے جلدی مل سکتے ہیں، ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو آج جو ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں. آپ سب جانتے ہیں، سب نے نام سنا ہے زیارت عاشوراء کا. روایت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ زیارت جو ہے وہ حدیث قدسی ہے. صفوان ابن جمال کی جو روایت ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل پر القا کی اور جناب جبرائیل نے پیغمبر اکرم کو بتایا. پیغمبر اکرم سے ہوتے ہوئے جو ہے یہ صادق آل محمد تک آیا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ احکام، کچھ قوانین ایسے ہیں جو زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہوئے ہیں. تو یہ زیارت عاشوراء بھی جو ہے اس کے اظہار کا زمانہ 5ویں امام کے زمانے کا ہے اور بہت ہی فضیلت ہے اس زیارت عاشوراء کی. امام فرماتے ہیں 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام، جب تم اپنے امام کو سلام کرنا چاہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور زیارت عاشوراء کی تلاوت کرو. کیونکہ جب تم زیارت عاشوراء کی تلاوت کرتے ہو تو تم اکیلے نہیں پڑھتے بلکہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں. تم اکیلے نہیں پڑھتے بلکہ فرشتے بھی تمہارے ساتھ پڑھتے ہیں. اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ 1000 نیکیاں پروردگار عالم تمہارے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے اور 1000 برائیاں تمہارے نام اعمال سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کس کو؟ زیارت عاشوراء پڑھنے کی بنا پر. 6ٹھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم زیارت عاشوراء پڑھتے ہو تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری دعائیں جلد قبول ہوگی. ہم ہر چیز کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے کہ ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت نصیب ہو گئے. نہ ان جیسے رہنما کسی اور کے پاس ہے، نہ ان جیسے ہادی کسی اور کے پاس ہے. امام فرماتے ہیں کہ زیارت عاشوراء کی تلاوت کرو، تمہاری دعائیں جلد قبول ہوگی اور تمہارا شمار شکر گزاروں میں ہوگا. اور چاہے کتنی بھی بڑی حاجت ہو، پروردگار عالم کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں کرے گا. اور آپ علماء کی سیرت بھی دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ خود امام زمان نے ہی اس زیارت عاشوراء کو پڑھنے کی تاکید کی ہے. مرحوم محدث نوری لکھتے ہیں کہ سید احمد رشدی وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے سفر کے لیے نکلا. کچھ گھنٹے چلنے کے بعد جب ہم تبریز کے قریب پہنچے ہیں تو وہاں پر کالے بادل آئے اور زبردست زوروں کی بارش ہونے لگی. میں جو ہے قافلے سے بچھڑ گیا اور ایک سڑک کے کنارے بیٹھ گیا.
سامنے ہی جو ہے ایک باغ تھا، وہاں پر میں نے ایک باغبان کو دیکھا جس کے ہاتھ میں بیلچہ تھا. وہ میرے قریب آئے. آنے کے بعد پوچھتے ہیں یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا میں راستہ بھول گیا ہوں، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں. آنے والے نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پڑھو، نافلہ پڑھو، تمہارا راستہ مل جائے گا. کہا ٹھیک ہے میں پڑھ کے دیکھتا ہوں. اب اس نے وضو کیا اور نافلہ پڑھی، پھر وہیں بیٹھ گیا. یہ باغبان پھر آیا اور آنے کے بعد کہتا ابھی تک تم نہیں گئے؟ کہ مجھے راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کہاں جاؤں. کہا کوئی بات نہیں، زیارت جامعہ پڑھو. اس نے کہا سرکار مجھے زیارت جامعہ یاد نہیں ہے. کہا ارادہ تو کرو. وہ کہتا میں نے ارادہ کیا کہ زیارت جامعہ کو پڑھوں، جیسے ہی میں نے ارادہ کیا میں نے منہ زبانی پوری زیارت جامعہ کو پڑھ لیا. پھر وہیں پر بیٹھ گیا کہ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پھر آیا اور آنے کے بعد کہا ابھی تک نہیں گئے؟ کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہاں جاؤں؟ کہ زیارت عاشورہ پڑھو. کہ زیارت عاشورہ بھی یاد نہیں ہے؟ کہ ارادہ کرو. کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، جیسے ہی ارادہ کیا میں نے منہ زبانی پوری زیارت عاشورہ کو پڑھ لیا. پھر بیٹھ گیا، سمجھ میں نہیں آیا. پھر وہ آئے اور آنے کے بعد پوچھا ابھی تک نہیں گئے؟ کہا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. کہا چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، میں تمہیں تمہارے ساتھیوں تک پہنچا دیتا ہوں. کہا ٹھیک. کہا گھوڑے پر ہم سوار ہوئے. اب جب ہم چل رہے ہیں تو چلتے چلتے وہ میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 3 مرتبہ کہا نافلہ نافلہ نافلہ. پھر کچھ دور گئے، کہا تم جامعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ 3 مرتبہ کہا جامعہ جامعہ جامعہ. پھر کچھ دور گئے ہم، پھر انہوں نے کہا کہ تم عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے؟ عاشورہ عاشورہ عاشورہ. اتنا کہنے کے بعد مجھ سے کہتے ہیں کہ جاؤ سامنے نہر ہے، وہاں تمہارے دوست وضو کرنے کے لیے آئے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر ہوا تھا ہم کو چلے ہوئے وہاں سے. میں جب کچھ دیر آگے گیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کون بندہ تھا؟ اس پورے راستے میں یا تو ترک رہتے ہیں یا تو عیسائی رہتے ہیں، مگر یہ فارسی زبان بول رہا تھا. اور اس کے بعد اس نے نافلہ کی بھی تاکید کی، جامعہ کی بھی تاکید کی اور عاشورہ پڑھنے کی بھی تاکید کی. کہیں یہ ہمارے وقت کا امام تو نہیں ہے؟ جب پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں تو وہاں پر کسی کا کوئی نشان موجود نہیں تھا. تو یہ زیارت عاشورہ ایک ایسی زیارت ہے کہ جس کو وقت کے امام نے بھی پڑھنے کی تاکید کی ہے. یہ ہم سے کیوں چھوٹتی ہے؟ روزانہ انسان کو پڑھنا چاہیے، خاص کر ان لوگوں کو کہ جو کوئی حاجت رکھتے ہیں. مسلسل نیت کرے، ایک ٹائم معین کرے کہ کوئی فری ٹائم میں جب بھی فری ٹائم ملے روزانہ کم سے کم 40 دن تک ہم زیارت عاشورہ کو پڑھ کر کے اس کا ثواب ہدیہ کریں گے بی بی نرجس خاتون کی خدمت میں. اور پھر وقت کے امام سے توسل کریں، دعا مانگیں، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی. علماء کی سیرت آپ دیکھ لی. آیت اللہ وحید بہبہانی جب بھی عاشورہ کو یا اربعین کو جاتے تھے امام کی زیارت کرنے کے لیے تو بالکل خلوص اور گریہ و زاری کے ساتھ زیارت عاشورہ کی تلاوت کرتے تھے. شیخ مرتضیٰ انصاری ان کا تو یہ معمول تھا کہ صبح میں بھی پڑھتے تھے اور شام میں بھی پڑھتے تھے. ان کے پوتے نے ان کے متعلق لکھا کہ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے 3 مرتبہ کہا عاشورہ عاشورہ عاشورہ، یعنی زیارت عاشورہ کی تلاوت کرو. عرب کے ایک بہت بڑے فقیہ، شخص عادل، پائے کے زاہد، جن کا نام جواد عرب، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں شیراز سے آ رہا ہوں. کہا کیا کرنے گئے تھے شیراز؟ کہا کہ مرزا محلاتی کی روح قبض کرنے کے لیے گیا تھا. تو جواد عرب نے پوچھا اچھا مرزا محلاتی برزخ میں کیسے ہیں، کس حالت میں ہیں؟ ملک الموت کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ان کو رکھا ہے اور 1000 فرشتے ان کی خدمت کے لیے معمور کیا ہے کہ وہ جب بھی تمہیں جس چیز کا حکم دیں گے اس کی بجاوری کرنا تمہارے لیے فرض ہوگا. 1000 فرشتے ان کی خدمت کے لیے معمور کیا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ اتنا بڑا انعام پروردگار عالم کس وجہ سے ان کو دے رہا ہے؟ کہا زیارت عاشورہ پڑھنے کی وجہ سے، زیارت عاشورہ کی تلاوت کی وجہ سے. اپنی زندگی کے آخر کے 30 سال کبھی بھی انہوں نے
زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کیا، اور اگر کبھی بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پاتے تھے تو کسی کو نائب بناتے تھے کہ میری طرف سے تم پڑھ دو۔ تو یہ ایسی چیز اور ایسے اعمال ہیں کہ جو امام زمانہ کی ملاقات میں جلدی کا سبب بنتے ہیں۔ ہم امام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور امام سے ملنے کی خواہش ہمارے دل میں کیوں نہیں ہوتی؟ ہر کوئی یہ خواہش اپنے دل میں رکھے۔ مجھے ایک بہت ہی اچھی بات یاد آ گئی ہے کہ جس طریقے سے ہر انسان کو کربلا جانے کی خواہش کرنا چاہیے، ہر شیعہ کے دل میں یہ خواہش ہونا چاہیے۔ ایک شعر بہت ہی بہترین شعر ہے، کرب و بلا تو جانا مقدر کی بات ہے، بدبخت وہ ہے جس نے ارادہ نہیں کیا۔ تو وہ تو مقدر کی بات ہے، مولا جس کو بلائیں گے وہ جائے گا، لیکن کربلا جانے کا ارادہ ہر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے مولا جس کو چاہیں گے اپنی زیارت کروائیں گے، لیکن مولا کی زیارت کی خواہش ہر شیعہ کے دل میں ہونا چاہیے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل بس عزیزو، میں نے اپنی تقریر کو تمام کیا، اور آج کا پیغام صرف یہی ہے کہ دوسروں پر تنقید مت کرو، اپنے نفس کے اندر جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو۔ کوئی کتنا بڑا بھی بے نمازی کیوں نہ ہو، ہمیں نہیں بولنا ہے کہ وہ بے نمازی ہے، کوئی کیسا بھی ہو ہمیں نہیں بولنا ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ساری دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، دوسروں پر انگلی مت اٹھاؤ۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی شخصی طور پر کسی سے نفرت نہیں کی ہے، بلکہ ان کی برائیوں سے نفرت کی ہے، برائیوں کو ختم کیا ہے۔ تو ہم کیوں اپنے برادر مومن سے شخصی طور پر نفرت کریں گے؟ ہمیں ان کی برائیوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ جب برائیوں سے نفرت ہوگی تو ہم ان کی برائیوں کو ختم کریں گے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد اور کربلا کا پیغام بھی یہی ہے، امام کے ساتھ وہ لوگ جڑے تھے کہ جن کا ضمیر زندہ تھا، اور جنہوں نے حقیقت کو پہچانا اور امام سے متصل ہوتے گئے۔ کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جن کو اسلام قبول ہوئے، آج اسلام قبول کیا، اور 10 محرم تک ان کے اسلام کا 17واں دن تھا، اور اپنے مسلمانی کے ان 17 دنوں میں وہ انقلاب ان کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے اپنی جان کو امام کے اوپر جو ہے فدا کر دیا، امام کے لیے انہوں نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ اور کربلا تو ایسا معرکہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ کون سا ایسا ظلم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا۔ عزیزو، یقیناً کربلا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں 6 مہینے کے بچے پر بھی ترس نہیں کھایا گیا۔ ہمارے گھر میں اگر میت ہوتی ہے تو ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کہ تم گریہ مت کرو، تم رو مت، لیکن کربلا میں اتنا بڑا ظلم کیا گیا، اور اس کے بعد اہل حرم کو اپنے وارثوں پر رونے بھی نہیں دیا گیا۔ اور جب اسیروں کا لٹا ہوا قافلہ شیریں کے گھر پر پہنچا ہے تو بی بی زینب نے شیریں سے کہا، اے شیریں، ہمیں ہمارے وارثوں پر رونے نہیں دیا گیا، ہمیں ہمارے شہیدوں پر رونے نہیں دیا گیا، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اپنے شہیدوں کو گریہ کر لیں۔ شیریں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے شہیدوں کا ماتم کر لیں۔ بی بی زینب آئی ہیں، اور آنے کے بعد ساری بیویوں کو جمع کیا ہے، اور جمع کرنے کے بعد ہر ایک بیوی اپنے شہید کا ماتم کر رہی ہے۔ کوئی بیوی یہ کہہ کر رو رہی ہے، ہائے میرے 18 سال کا جوان، کوئی بیوی یہ کہہ کر گریہ کر رہی ہے کہ ہائے میرے بیٹے کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے،
کوئی بیوی یہ کہہ رہی ہے کہ ہائے میرا 6 مہینے کا بیٹا. ایک بیوی ایسی ہے جو یا حسین کر کے گریہ و ماتم کر رہی ہے. جیسے ہی حسین کا نام سنا ہے شیری آئی ہے اس بیوی کے پاس. آنے کے بعد کہتی ہے اے بیوی ارے یہ تو کس کا نام لے کر کے گریہ کر رہی ہے؟ یہ تو میرے آقا حسین کا نام ہے. اگر تجھے گریہ کرنا ہے تو اپنے مقتول کے بیٹوں کا نام لے کر کے گریہ کر لے. اس کے بعد بی بی زینب گریہ کرتی ہے ہائے علی اکبر کا بابا، ہائے علی اصغر کا بابا. علی اکبر کا نام سنا، علی اصغر کا نام سنا. شیری تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے بی بی ارے تو یہ کس کا نام لے کر کے گریہ کر رہی ہے؟ یہ تو میرے آقا کے بیٹوں کا نام ہے. اگر تجھے گریہ کرنا ہے تو اپنے مقتول کی بیٹیوں کا نام لے کر کے گریہ کر لے. اب وہ بی بی گریہ کرتی ہے ہائے سغرا کا بابا، ہائے سکینہ کا بابا. سکینہ کا نام سنا، سغرا کا نام سنا. شیری تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے کہ اے بی بی ارے یہ تو میرے آقا کی بیٹیوں کا نام ہے. اگر تجھے گریہ کرنا ہے تو اپنے مقتول کی بہنوں کا نام لے کر کے گریہ کر لے. ایک مرتبہ وہ بی بی گریہ کرتی ہے ہائے کلثوم کا بھائی، ہائے زینب کا بھائی. جیسے ہی زینب کا نام آیا شیری آ کر پوچھتی ہے بی بی ذرا یہ تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تم کون ہو؟ وہ بی بی کہتی ہے شیری ارے تم نے ہمیں نہ پہچانا. اے شیری انا زینب بنت علی، اے شیری میں علی کی بیٹی زینب ہوں. زینب کا نام آیا، شیری غش کھا کر کے گر گئی. جب غش سے افاقہ ہوا ہے تو پوچھتی ہے اے بی بی ارے میرے آقا حسین کو کیا ہوا؟ علی اکبر کو کیا ہوا؟ عباس کو کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہے اے شیری ارے میرا بھائی مارا گیا، عباس کے بازو قلم ہو گئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے. یہ حسین کا سر ہے، یہ عباس کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار بحق محمد و آل محمد اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار مولا کے عزادار ہیں ان سب کو ہر بلا اور آفات اور مصیبت، خاص کر اس کرونا وبا سے ان کی حفاظت فرما. جلد از جلد اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما. وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلاموں میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم.